ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر۔ آج ہم آپ کو آپ کا سبق نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم پڑھانے جا رہے ہیں، جو آپ کی اردو کی کتاب ہے، ہماری کتاب، اس کے صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ اور معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد، ٹیچر، علم سکھانے والے۔ بحیثیت کا مطلب ہے اس حیثیت سے ان کا کیا کردار تھا، کیا ان کا کام تھا، کیا طریقہ تھا۔ مطلب ویسے تو ان کی ہر چیز میں ہی ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، مگر اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ استاد کے طور پر انہوں نے کس طرح کام کیا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ دین علم کی بنیاد پر قائم ہے۔ سارے انبیاء اسی دین کے داعی اور معلم تھے۔ ان کی تحریک اور مشن کا مقصد اللہ کے بندوں کو خود شناس اور خدا شناس بنانا، جائز علوم سے آراستہ کرنا اور انہیں دنیا و آخرت میں سربلند کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت سکھائے اور ان کی زندگی کو سنوار دے۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ہے جتنے بھی نبی آئے، انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے، انہوں نے یہی بات سب کو سکھائی۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ بندوں کو خود شناس بنا جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارا کیا مقصد ہے تخلیق کا۔ اور خدا شناس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پہچانے وہ کہ ہمارا خالق کون ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ دعا آپ کو یہ پڑھنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دعا کس نے مانگی تھی۔ کچھ باتیں آپ ابھی سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو سوال جواب میں آسانی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور معلم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب و حکمت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں معلم بنایا گیا ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت، مروت، متانت، قناعت، سخاوت، صداقت، انکسار، فرض شناسی، صبر، استقامت اور فہم و فراست جیسے معلمانہ اور صاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کا ایک بلند ترین معیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا کوالٹیز تھیں، کیا کیا اوصاف تھے۔ اوصاف جو ہے وصف کی جمع ہے، مطلب جو بھی اچھے استاد ہوں گے ان سب میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ملک عرب کے لوگ اس قدر غیر مہذب اور جاہل تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کئی معبود بنا لیے تھے۔ وہ ایسے مغرور تھے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ لوگوں کو ذلیل کرنے میں انہیں مزہ آتا تھا، معاف کرنا تو وہ جانتے ہی نہ تھے۔ لڑنا جھگڑنا ان کی عادت تھی۔ شراب پیتے تھے، جوئے بازی کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ توہم پرستی ان میں عام تھی، بے حیائی کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ اس بات کو باعث ننگ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے، اس لیے لڑکیاں زندہ درگور یا قتل کر دی جاتی تھیں۔ اس پیراگراف میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی۔ تو اس میں جو جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ آپ کو تھوڑا سا ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان میں جیسے ڈرنکنگ کی عادت تھی اور توہم پرستی، وہم میں پڑنا، اسی طرح جیسے جوئے بازی ہے، گیمبلنگ وغیرہ، اور بے حیائی تھی، اور لڑنا جھگڑنا، یہ سب ان کی عادت تھی۔ اور آگے دیکھتے ہیں۔ ایسے گئے گزرے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تحریک کا آغاز کیا۔ لوگوں کے بیچ پہنچ کر واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ فرمایا کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، برے کاموں سے بچو، اپنے جسموں اور کپڑوں کو پاک صاف رکھو، منہ سے گندی اور جھوٹی باتیں نہ نکالو، وعدہ پورا کرو، لین دین میں دھوکہ نہ دو، یقین کر لو کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، فرشتے اور پیغمبر سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی تحریک کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور انہوں نے کیا کیا ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں، کیا کیا ہمیں باتوں کا حکم دیا اور کن باتوں سے روکا۔ اور ایک بات آپ کو اور ہم یاد دلا دیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ انشاءاللہ یاد رکھیں اس بات کو۔ یہ تعلیم ہنگامی اور وقتی نہیں تھی، مطلب یہ کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں تھی، یہ ایک تحریک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے وصال تک مسلسل چلتی رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور مثالی معلم تھے۔ جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔
ایک تڑپ اور بے چینی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچانیں، اس سے ڈریں اور اس کے حکموں پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو عام کرنے کے لیے دکھ جھیلے، اذیتیں برداشت کیں، حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں آیا اور نہ دنیا والوں سے کسی صلہ و ستائش کی توقع کی۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے اس پیراگراف میں کہ جو تعلیمات ہیں وہ خالی کچھ ٹائم کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے ان کو فائدہ پہنچاتی رہیں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پریشانیاں اٹھائیں ان پر کبھی بھی شکایت نہیں ان کی زبان پر آئی، اور نہ کبھی دنیا سے کسی تعریف کی انہوں نے امید رکھی، بس خالص اللہ کے لیے کیا سارا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور اخلاق کی باتیں صاف اور سیدھے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح بیان فرماتے کہ ہر بات دل میں اتر جاتی تھی۔ جو کچھ فرماتے تھے خیر خواہی کے جذبے کے تحت فرماتے تھے۔ لہجے میں نرمی اور شیرینی ہوتی تھی۔ کلام کا آغاز کہیں تو چونکا دینے والی بات سے ہوتا تھا، جیسے آن پہنچا اس کا فیصلہ، یا پھر سوال سے ہوتا تھا، مثلاً کیا تمہیں معلوم ہے؟ لوگوں کی استعداد اور صلاحیت دیکھ کر پیرائے اصلاح و تعلیم اختیار فرماتے تھے۔ شہر اور دیہات کے لوگوں کے مزاج اور مذاق کو سامنے رکھ کر باتیں سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مساوات اور برابری کی فضا قائم رہتی تھی، خود بھی لوگوں کے برابر بیٹھتے تھے۔ اس میں دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایکویلٹی تھی، آپ جو ہے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے، یہ نہیں کہ امیروں کے ساتھ الگ اور غریبوں کے ساتھ الگ، اور دوسرے یہ کہ جذبہ یہ ہوتا تھا کہ سب کی بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، ٹھیک ہے، اور لہجے میں بہت مٹھاس ہوتی تھی، اور ہر بات کو بہت اچھے صاف اور ٹھہر ٹھہر کر بتاتے تھے تاکہ جو ہے بات دل میں اچھی طرح سمجھ آ جائے، اتر جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی تعلیم کا خاص خیال تھا۔ بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر تعلیم دینے کی ہدایت فرماتے تھے۔ والدین کو بچوں کی تعلیم کی اہمیت بتاتے تھے اور انہیں تعلیم دلانے پر آمادہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم پر بھی توجہ دی۔ اس کام کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مامور فرمایا۔ جی، اب ایک بات اور آپ کو بتا دیتے ہیں دوبارہ کہ صحابیہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا چاہیے، اور کسی صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ حصول تعلیم کے لیے دور دراز سے آنے والوں کے لیے بھی انتظام فرماتے تھے۔ دور کے لوگوں کی تعلیم کے لیے قابل اور لائق معلمین کو بھیجا جاتا تھا۔ معلمین ہے معلم کی جمع، مثلاً خالد بن ولید، اس میں دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، بنی حارث کی طرف بھیجے گئے، اور گورنر یمن حضرت عمرو بن حزم، حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حزم کو تحریری ہدایات بھیجی گئیں کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں، مطلب ریٹن انسٹرکشنز بھیجی گئی انہیں کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تدریس کے لیے مقرر کیا۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے ضروری علوم و فنون بھی سکھائے جاتے تھے، مثال کے طور پر لکھنے پڑھنے کی تعلیم، صحت زبان کی تعلیم، طبی تعلیم، فن کتابت اور فن سپاہگری وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بھی تاکید فرماتے کہ وہ پڑوسیوں سے بھی علم سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور عقل کے غلط استعمال کی بھی ممانعت فرمائی۔ ایسے سوالات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے جن سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے لفظ ایسے بھی ہیں جن کے آپ کو واحد جمع آ سکتے ہیں، جیسے علم، علوم، فن، فنون، اور ہدایت، ہدایات، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ عقل اور علم کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط راستے پر نہیں لے جانا چاہیے، اپنی عقل کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے۔ مدنی دور میں مسجد نبوی میں ایک مدرسہ بنام مدرسہ صفا قائم ہوا، جہاں مقامی اور بیرونی افراد کو قرآن مجید کی آیات کی تعلیم دی جاتی تھی، پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا، تجوید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اصحاب صفا کی تعداد بڑھتے بڑھتے 70 تک پہنچ گئی۔ انہی میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مدینے کی 9 مساجد میں تعلیم و تربیت کا اہتمام تھا، جہاں بچے اور بڑے سبھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نظام تعلیم کے صحیح ہونے کے سبب تعلیم کا اعلیٰ و ارفع مقصد بہترین انسان تیار کرنا سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کر کے جذبہ احسان کو بیدار کر دیا، اور بہترین امت تیار ہو گئی جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی اور برائی سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیراگراف آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک مدرسہ قائم کیا گیا مسجد نبوی میں جس کا نام تھا صفا، اور یہاں پر جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان سب کاموں سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک بہت بڑا مقصد سامنے آیا، اعلیٰ مقصد سامنے آیا کہ بہترین انسان بن جائیں
اور ان سب سے ایک بہترین امت سامنے آئے جو کیا کام کرے گی، لوگوں کو بھلائی کا کام کرے گی، بھلائی کی طرف بلائے گی اور برائی سے روکے گی۔ آگے یہ شعر لکھا ہوا ہے، رہزن کو محافظ کر ڈالا قاتل کو کیا غمخوار امم، رہزن کو محافظ کر ڈالا قاتل کو کیا غمخوار امم، بہتا ہوا دریا ان کا کرم ایثار و محبت کیا کہنا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رہزن کا مطلب ہوتا ہے جو راستے میں لوٹ لیتے ہیں، راستے میں چھپے بیٹھے رہتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو۔ محافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، قاتل کا مطلب قتل کرنے والا، غمخوار کا مطلب ہوتا ہے بھلائی چاہنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو پہلے راستے میں لوٹتے تھے، جو خراب لوگ تھے، وہ محافظ بن گئے۔ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب ان کے کردار کو اتنا بدل دیا، ان کو وہ برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے۔ اور جو قاتل تھے وہ امت کے غمخوار بن گئے، بھلائی چاہنے والے بن گئے۔ جو پہلے قتل و غارت میں لگے رہتے تھے وہ جو ہے غمخوار بن گئے، اور جو لوٹتے تھے وہ محافظ بن گئے۔ بہتا ہوا دریا ان کا کرم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو محبت اور مہربانی یہ سب جو ہے بالکل عام تھی سب کے لیے، جیسے بہتا ہوا دریا ہوتا ہے، سب اس سے فیضیاب ہوتے تھے، امیر بھی غریب بھی۔ ایثار و محبت کیا کہنا، مطلب ان کی اس کی مثال نہیں ملتی، محبت اور ایثار کی مثال نہیں ملتی۔ مسلمان کئی صدیوں تک یورپ کے امام بنے رہے، مگر لوگ جب خدا کی خوشنودی کے بجائے دنیا کی متاع کے لیے علم سیکھنے لگے تو پھر گمراہی اور بد امنی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ آج دنیا پھر امن کو ترس گئی ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو پھر سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے مسلمان کئی صدیوں تک یورپ کے امام بنے رہے، لیڈر بنے رہے، لیکن جب انہوں نے ان کی غرض بدل گئی، ان کی نیت بدل گئی تو جو ہے ماحول خراب ہو گیا، بدامنی پھیل گئی۔ لیکن آج بھی سدھر سکتا ہے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کافی لمبا سبق ہے، آپ اس کے بہت سارے مشکل لفظ ہیں، ان کے معنی کو سمجھ لیں اور لکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں، یہ آپ سارے پڑھ لیجئے، اور میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں جو مشکل لفظ ہیں ان کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صحیح غلط پہ نشان لگانا ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ آسان کام ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بتائیے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ جی، آپ نے ابھی یہ سبق پڑھا ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ بہت آسان اور کامن سینس کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس پہ نشان لگائیں گے صحیح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیروں اور غریبوں کے لیے بیٹھنے کا علیحدہ انتظام ہوتا تھا۔ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا کہ مساوات اور برابری کا انتظام ہوتا تھا، تو اس لیے یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا، اس میں لکھا تھا کہ بچوں اور خواتین کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے، تو یہ بھی جملہ اس میں آپ کو غلط کا نشان لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ پڑوسیوں سے بھی علم سیکھیں، جی یہ صحیح بات ہے، اس پہ صحیح کا نشان لگا لیجیے۔ لوگ جب خدا کی خوشنودی کے بجائے دنیا کی متاع کے لیے علم سیکھنے لگے تو پھر گمراہی اور بد امنی کا ماحول پیدا ہو گیا، جی اس پہ بھی صحیح کا نشان لگا لیں۔ چلیں آگے، یہ آپ کے چھوٹے مطلب ون ورڈ والے وہ ہیں، ون لائن آنسر، شارٹ کویسچن آنسر ہیں، اس کے بعد تھوڑے سے لمبے یعنی 2-3 لائنوں والے آنسر ہیں، یہ ہم بعد میں کریں گے۔ تھوڑے سے جملے ہیں، واحد جمع اور الفاظ متضاد اور گرامر ہے۔ چلیں سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے، آپ کا سبق کا نام، سبق نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، دائی دینی دعوت دینے والا، معلم علم سکھانے والے، استاد، خود شناس خود کو پہچاننا، خدا شناس خدا کو پہچاننا، آراستہ تیار سجا ہوا، سر بلند اونچا، مروت لحاظ، متانت سنجیدگی، قناعت تھوڑی چیز پر صبر کرنا، سخاوت دریا دلی، صداقت سچائی۔ اگر آپ یہ لفظ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو جملوں میں یہ آنے والا ہے، اس کا آپ کو جملہ بنانا ہے۔ انکساری خاکساری اور عاجزی یعنی ہمبل ہونا، فرض شناسی اپنی ذمہ داری اور فرض کو سمجھنا، استقامت جمنا مضبوطی،
فہم و فراست، سمجھ بوجھ، معلمانہ، یہ معلم سے بنا ہے لفظ یعنی استاد کی، اوصاف، وصف کی جمع، خوبیاں، کوالٹیز، بدرجہ اتم پوری طرح مکمل طور پر، حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، توہم پرستی، وہم میں پڑنا، باعث ننگ، شرم کی وجہ، خوشنودی، رضا اور خوشی، واعظ، نصیحت، وقتی، تھوڑے وقت کے لیے، وصال، انتقال، برگزیدہ، چنے ہوئے یعنی سلیکٹڈ، مثالی، جس کی مثال نہ ہو، آئیڈیل، حرف شکایت، ذرا سی بھی شکایت، صلہ، بدلہ، انعام، ستائش، تعریف، خیر خواہی، بھلائی چاہنا، شیرینی، مٹھاس، استعداد، قابلیت، لیاقت، پیرایا، طریقہ، اصلاح، درست کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کریکٹ کرنا، مساوات، مساوات کا مطلب ہوتا ہے ایکویلٹی، برابری، یعنی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، آمادہ، تیار، معمور، مقرر، ہدایات، ہدایت کی جمع، تدریس، پڑھانا، ممانعت، منع کرنا، یہ لفظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ممانعت یعنی منع کرنا، بیرونی، باہر، باہر کے مطلب، مقامی، اسی جگہ کے رہنے والے، راہزن، راستے میں لوٹنے والا، محافظ، حفاظت کرنے والا، غم خوار، غم بانٹنے والا، قومیں، امتیں، نیشنز، متا کا مطلب ہے پونجی، دولت، حکمت، دانائی اور عقل مندی، نفسیات، انسان کے مزاج یا طبیعت کا علم، سائیکولوجی، معبود، جس کی عبادت کی جائے، درگور کرنا، دفن کرنا، شفیق، مہربان، ہنگامی، وقتی، بد امنی، گڑبڑ، بغاوت، تجوید، حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کا فن۔ چلیں واحد جمع کر لیتے ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی کیے ہیں اور آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، ساتھ ساتھ علوم جیسی جمع ہے تو اس کا واحد لکھیں گے علم، اوصاف، وصف، آیات، آیت، انبیاء، نبی، کتاب کا جمع لکھیں گے کتب، مجلس کا مجالس، اور یہ الفاظ متضاد ہیں، بلند کا لکھا جائے گا پست، ثواب، گناہ، بیمار، تندرست، محبت، نفرت، آغاز، انجام، ٹھیک ہے، آغاز کا مطلب شروعات ہونا، انجام کا مطلب آخر تک پہنچنا۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کا گرامر ورک ہے، قواعد، تم سب اللہ کی بندگی کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسجد نبی میں ایک مدرسہ بنام مدرسہ صفہ قائم ہوا۔ اوپر کے جملوں میں کی، کے اور میں ایسے حروف ہیں جو دو لفظوں کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں، یہ اگر نہ ہوں تو جملہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ قواعد میں انہیں حروف عطف کہتے ہیں، یہ دو لفظوں کے درمیان تعلق پیدا کر کے جملوں کو مکمل بناتے ہیں۔ سبق سے 5 جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں حروف ربط ہوں، یہ بہت آسان ہے، آپ خود بھی نکالیں، اس میں سے ریڈ کریں، بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر سارے انبیاء اسی دین کے داعی اور معلم تھے، اس میں کیا آ رہا ہے، یہ دو جو ہے لفظوں کو جوڑ رہا ہے، ان میں ربط پیدا کر رہا ہے، اور ان کی زندگی سنوار دے، تو یہ کی آ گیا، یہ بھی ان کو جوڑ رہا ہے دو لفظوں کو، اپنے جسموں اور کپڑوں کو پاک صاف رکھو، اس میں کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کو عام کرنے کے لیے دکھ جھیلے، تو یہ کو آ گیا، اس میں یہ جو اوپر بتایا گیا ہے اس طرح کے لفظ آپ کو نکال کے ڈھونڈنے ہیں، کہ اور کو، کی یا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مساوات کی فضا قائم رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ اپنا سارا کام مکمل کر لیجئے، اور جو سوال جواب ہیں وہ آپ ہمارے اگلے ویڈیو میں دیکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اگلا کام ملتا رہے۔